نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه مخبرا وعامرا وحاكما وصادقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی قدر حضرات، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم تربیت کی دوسرے نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے شیب ابی طالب کے مناظر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے تقریباً 7 سال کا عرصہ بیت گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا کرنا شروع کی اور کفار و مشرکین کے سفیر حبشہ کی طرف سے شرم اٹھا کر ان کا واپسی آنا شروع ہوا۔ ہر سائڈ سے جب اللہ پاک نے اسلام کو عروج عطا کیا، اسلام کو وقار عطا کیا، تو کفار و مشرکین کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس دور میں بھی تھے کہ جب حق پھل پھول رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ انہوں نے چاہ جائے کہ کوئی اچھی بات کریں، جب بھی کوئی بات کرنی ہے انہوں نے ایسی بات کرنی ہے جس کی وجہ سے حق کو نقصان پہنچے، ان کی طرف سے خیر کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی۔ تو جب وہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، اب انہوں نے متفق ہو کے ایک معاہدہ کیا۔ کفار و مشرکین قریش کے لوگ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں ان سے ہم لین دین کے معاملات ختم کر دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، کوئی ان کے ساتھ اٹھے گا نہیں، کوئی لین دین نہیں کرے گا، ہم اپنی بچیوں کا رشتہ بھی ان کو نہیں دیں گے، خاندانی تعلقات تمام کے تمام ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری ایک شرط مان لیں گے تو ان سے ہم تعلقات کو درست رکھیں گے، اگر ہماری وہ شرط نہیں مانتے تو یہ سارے کے سارے معاملات ہم ان سے ختم کر دیں گے۔ کوئی تجارتی سامان نہ ان کو خریدنے دیں گے، جب کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آئے گا ہم اس سے مہنگے داموں یہ سامان خرید لیا کریں گے، ہم ان کے پاس سامان بھی نہیں پہنچنے دیں گے تاکہ یہ بھوک سے مر جائے۔
شرط کیا رکھی کہ شرط یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں تو پھر تو ہم ان سے معاملات درست رکھیں گے، ادروائز ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا کرے۔ اللہ کو تو یہ منظور نہیں تھا، معاہدہ کیا گیا، معاہدہ لکھا گیا، جس بدبخت نے یہ معاہدہ لکھا اس کا نام تاریخ میں منصور بن اکرمہ ملتا ہے۔ معاہدہ لکھتے لکھتے ہی اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور اس کا ہاتھ خراب ہو گئے۔ جو اللہ کے نبی کے خلاف بات لکھی، جو اسلام کے خلاف بات لکھی، اسلام کے خلاف بکے، اس کی سلامتی کیسے رہ سکتی؟ یہ ہماری غلط فہمی بھائیو کہ دین کے خلاف آپ بات کر کے ہم کوئی وقار پا لیں گے، یا کسی عالم دین کے خلاف بات کر کے ہم کوئی وقار پا لیں گے، نہیں ہوگا۔ عارضی وقار مل جائے گا، ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی بندے کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے۔ اب انہوں نے وہ معاہدہ لیا، بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملنا چاہیے کہ مسجد میں ہر آنے والی چیز، مسجد میں ہر آنے والا بندہ خیر سے نہیں ہوتا، اس میں شر پسند بھی ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، جو شیخ ابی طالب کا معاہدہ ہے وہ بتا رہا ہے، اور سیرت کی کتب اٹھا کے جا کے دیکھ لیں، وہ لوگ بیت اللہ میں نہیں گئے، حضور کے خلاف انہوں نے معاہدہ نہیں کیا ہے، اس معاہدے کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا۔ اس کے چپکانے کا مقصد کیا تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے وہ اس معاہدے کو پڑھتے رہیں گے، اس کی پاسداری ہوتی رہے گی، ہم مسلمانوں کو بلکہ بنی ہاشم کی خاص کر لوگوں کو ہم ان کو اذیتیں تکلیفیں پہنچاتے رہیں۔ اب جناب ابی طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مکرم، ان کو ایک گھاٹی ملی تھی ورثے میں، جس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ شیب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی۔ آپ عرب میں رہ کے آئے، آپ نے شاید دیکھی ہوگی، دو پہاڑوں کے درمیان یہ گھاٹی تھی، اور یہ جناب ابی طالب کو ورثے میں ملی تھی، یعنی وراثت میں ملی تھی۔ بنی ہاشم کے کچھ لوگ جناب ابی طالب کی معیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے۔ اب جب بھی کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آتا، اگر وہ ان لوگوں کو کوئی سامان دینے کی کوشش کرتا تو ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ مہنگے داموں خرید لیتے، بنی ہاشم کے لوگوں تک غلہ نہ پہنچے۔ اب دونوں طرح کے لوگوں کے امتحانات شروع ہو گئے۔ کفار نے وعدہ تو کر لیا قریش نے، لیکن خاندانی طور پر کو تکلیف ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ تھا۔ مسلمان جب بھی کسی سے کوئی مال خریدنے کی کوشش کرتے تو کفار مشرکین مہنگے داموں خرید لیتے، یہ ناکام لوٹ جاتے مسلمانوں کے پھر دو طرح سے امتحان شروع ہو گئے، ایک تحید آمنی اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا۔ دونوں طرح کے امتحان شروع ہو گئے۔ اب شیب ابی طالب جب چل رہا تھا تو کئی دن 12 دن کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا۔ آج تیرے لیے میرے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے مولوی صاحب کوئی رستہ نکالا، دین پہ چلا نہیں جاتا، چھوڑے نہیں، شریعت پہ چلنا اتنا کون سا آسان ہے؟ تیرے لیے میری آسان نہیں رہ گیا، ان لوگوں پر آسان تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات
میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، میں اس کو اٹھا کے کھا گیا، آج تک مجھے علم نہیں ہوا وہ چیز کیا تھی، آج تک مجھے علم نہیں ہوا وہ چیز کیا تھی۔ کہتے ایک دن میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے اونٹ کا چمڑا مجھے ملا، تو میں نے اس کو جا کے پانی کے ساتھ گلا کیا اور 7 دن تک اس کو کھاتا۔ ہمارے بڑوں نے بڑے قرضے ہم پہ چھوڑے ہیں، باتیں کرنی بڑی آسان ہے لیکن بڑوں کے قرض چکانے بڑے مشکل ہیں۔ ہم اللہ کی قسم بڑے مقروض ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کے بڑے بڑے قرض دینے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، فرائض واجبات کے معاملات کا درست نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، وہ فاطمہ جن کے بچوں کا جھولا چلانے کے لیے جبریل آ سکتے ہیں، وہ فاطمہ جس کے لیے شادی کے لیے جنت سے جوڑا بھیجا جا سکتا ہے، وہ فاطمہ جس کی اجازت کے بغیر اسرائیل بھی محمد کے گھر نہیں آتا، وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام الفاطمہ تو بضعۃ منی، حضور فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ جب حضور کے گھر میں آتی حضور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے۔ یہ 4 حضور کی صاحبزادیاں حضور سے عرض کرتی بابا ہمیں بھوک لگی ہے، بابا ہمیں بھوک لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے جنگل میں لے کے اپنی 4 بیٹیوں کو لے کے نکل جاتے ہیں، جو مکے کی ہوا اڑا کر پتے لے کے آتی تھی، جن کے صدقے سے پوری کائنات کو قیامت تک رزق دیا جائے گا، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، جن کے صدقے سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوا، جن کے صدقے سے ہمیں رحمان کا ایڈریس ملا، جن کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، اور جن کے صدقے سے ہماری بخشش ہونی ہے، اور جن کے صدقے سے آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل جاتے ہیں، پتے اٹھا کے دیتے، لے میری فاطمہ تو بھی کھا لے، لے میری رقیہ تو بھی کھا لے، لے میری کلثوم تو بھی کھا لے، لے میری زینب تو بھی کھا لے۔ آج ہم 4 وقت طرح طرح کی نعمتیں کھا کر، کبھی کسی جگہ پہ کوئی نعمت پڑی ہوئی ہے، افطاری کے وقت طرح طرح کی نعمتیں ہیں، سحری کے وقت طرح طرح کی نعمتیں ہیں، رات کو مشروبات ساری رات پیتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ مریض کی بات میں نہیں کر رہا، مریض کو اسلام نے رخصت دی، میں کون ہوتا ہوں اس پہ قرضہ لگا رہا ہوں۔ ہٹے کٹے لوگ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، روزہ رکھنا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے جو میرے نبی کے لیے مشکل تھی۔ 3 سال حضور نے شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، کتنے سال؟ 3 سال۔ 3 سال اس عالم میں حضور نے گزارے، حضور کے خاندان نے گزارے۔ جناب ابی طالب جہاں حضور کا بستر بچھاتے ہیں نا، رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بتقاضۂ بشریت جب آرام فرما ہو جاتے تو جناب ابی طالب اس بستر سے حضور کو اٹھاتے، کسی اور جگہ پہ لٹا دیتے، خود اس بستر پہ لیٹ جاتے کہ کہیں کوئی دشمن میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دے، میرے اس بھتیجے کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی سرگرمیوں میں کسی قسم کی حضور نے نرمی کا
اظہار نہیں فرمایا بلکہ حضور کی تبلیغ بڑھتی چلی گئی۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس میں استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتے اتار کے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ابی طالب میں یہ وقت گزار رہے تھے، کیا حضور دعا فرماتے تو یہ وقت بدلنا چاہتا؟ بالکل بدل سکتا تھا۔ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ دعا اس لیے نہیں فرمائی، اس میں حکمت یہ تھے کہ جب کبھی تمہارے اوپر اسلام کے اندر رہتے ہوئے کوئی مشکلات آ جائے تو لاوبالی کا اظہار نہیں کرنا، زبان پہ شکوے شکایات نہیں لانے، تانا تشریح نہیں کرنی، بلکہ یہ کہنا رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ استقامت کی داستانیں رقم کی، عظیمت کی داستانیں رقم کی، اور ہمیں دکھلایا، ہمیں بتلایا۔ اچھا اب کچھ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نیک الفطرت تھے، ان کو تکلیف ہونا شروع ہوئی، اب دیکھنا مدد آنے لگی، ان کو تکلیف ہونا شروع ہوئی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان میں 5 لوگ تھے، حشام بن عمر، زبیر بن ابی، مطعم بن عدی، ابو الخیر الجتری اور عمار بن اسود نام تھا۔ یہ 5 لوگ تھے، انہوں نے بیٹھ کے پروگرام بنایا، یعنی اچھی بات نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے حشام بن عمر نے ایک رات 3 اونٹ لادے سامان کے، ان پہ سامان رکھا، شیب ابی طالب نے پہنچا دیا۔ اب کفار مشرکین کو پتا چلا، یہ ان کے ساتھ انہوں نے سختی کی، انہوں نے معذرت کی۔ اگلی رات پھر حشام بن عمر نے 3 اونٹ اور سامان کو پہنچا دیا۔ اب معاملہ بڑھ گیا، کشیدگی بڑھ گئی، میانوں سے تلواریں نکل آئی، لیکن ابو سفیان کی مداخلت سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان بھی لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے، ان کی مداخلت سے یہ معاملات ختم ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی۔ اب ان 5 لوگوں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہو یہ معاہدہ توڑ دیا جائے، ہم کھاتے پیتے ہیں، بنو ہاشم کے لوگ اذیتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے، بنو ہاشم کے لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ بھائی چارہ اسی طرح قائم کیا جائے، معاملات اسی طرح قائم کیا جائے۔ ان کا پروگرام بنا، صبح انہوں نے آ کے حشام بن عمر نے بات کی کہ یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، تو ابو جہل نے مخالفت کی، تو ابو جہل کی مخالفت میں دوسرے 4 لوگوں نے بیان دے دیا۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ رات کو کوئی پلاننگ ہو چکی ہے، یہ رات کو کوئی پلاننگ ہو چکی ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا، اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اللہم کے علاوہ سارے لفظ بیٹھ چکے ہیں، اللہم کے علاوہ لفظ سارے بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ اچھا جناب ابی طالب آئے کفار کے پاس، انہوں نے کہا کہ آج تک میرے بھتیجے نے کوئی غلط بات نہیں کی، میرے بھتیجے نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہا ہے،
تم نے جو کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ میرے بھتیجے نے جو بھی کہا ہے وہ ہو کے رہا ہے۔ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس معاہدے کو دھمک کھا گئی ہے، اللہم کے علاوہ لفظ سارے مٹ چکے ہیں۔ اچھا رب کو مانتے نہیں بھی تھے پھر بھی لکھتے تھے اللہ، مانتے بھی نہیں تھے پھر بھی لکھتے تھے۔ اچھا جناب ابی طالب نے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوگی تو تم ظلم کرنا چھوڑ دو گے، اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہوئی تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم بھلے پھر ان کے ساتھ جو مرضی کرنا، انہیں قتل کرنا، جو مرضی کرنا۔ اب کفار مشرکین تھوڑے سے خوش ہوئے، کہتے وہ ابو طالب نے بات ٹھیک کی ہے، تو نے سچی بات کر دی ہے، دیکھ لیتے ہیں اگر معاہدہ سلامت ہے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو گے، اگر دھمک تحریری معاہدہ کھا گئی ہے تو پھر ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب ان کو اپنی وہ تکبر پر ناز ہے کہ ہم نے وعدہ لکھا ہے، اس کو دھمک نے کیسے کھانا ہے۔ اور یہ بھی کبھی ہوا کہ تحریروں کو مٹی کھا جائے یا دھمک کھا جائے، یہ بھی کبھی ہوا۔ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چپکایا گیا ہے، اس کو کس چیز نے کھانا ہے۔ اب بیت اللہ شریف کو کھولا گیا تو جب اندر سے معاہدے کو لایا گیا تو اللہم کے علاوہ سب کچھ ختم ہو چکا۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ میرا نبی تو شیب ابی طالب میں تشریف فرما، میرے نبی نے تو آگے ختم نہیں کیا۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ اے علم غیب کے بتا، اے علم غیب کے منکر بتا، تو نے رب کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے سر شرم سے جھک گئے، ندامت سے جھک گئے۔ 3 سال کے محاصرے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا۔ 3 سال بنی ہاشم کے لوگوں نے اذیت اٹھائی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج ہم تو تھوڑے تھوڑے معاملے پہ بے صبر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ ہمیں سبق دیں کہ جناب دیکھیں یہ ہے وہ اب دینی لوگوں پر جو بدی لوگ باتیں کریں چلے صبر کریں۔ یہ آپ کو میں نے سارا پس منظر پیش کر دیا کہ انہوں نے دین کی مخالفت کی، اللہ نے پھر دین والوں کی مدد کی، اللہ نے پھر دین والوں کی مدد کی۔ نبوت کے 10ویں سال یہ محاصرہ ختم ہوا۔ اب زبیر بن ابی کہنے لگے جب بنو ہاشم کے لوگ باہر آئے کہ یہ معاہدہ پھاڑ دیا جائے، تو ابو جہل کہنے لگا زبیر بن ابی تم چھوٹے ہو۔ بات طیش میں آئی، مطعم بن عدی نے غصے کے ساتھ اس معاہدے کو پھاڑ دیا۔ اب جناب ابی طالب آئے، غلاف کعبہ کو پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے تو ان کو سزا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کوئی لاکھ ظلم کرتا رہے آپ دعا ہی دیتے رہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجامع صحیح البخاری پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام سجدے میں گئے، کفار نے اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، انہوں نے پروگرام بنایا کہ کون ہے وہ جو اونٹ نہیں اٹھا کے محمد کے کندھوں پہ ڈال دے گا۔ ایک بدبخت اٹھا، انہوں نے اٹھا کر حضور کے کندھوں پہ اونٹنی ڈال دی۔ اب اونٹنی وزنی تھی، آقا علیہ السلام کا سر سجدے سے اٹھ نہیں رہا، اس لیے جا کے حضور کی پیاری بیٹی حضرت ام فاطمہ الزہرا کو بتلایا کہ تیرے بابا کے ساتھ انہوں نے یہ حال کیا ہے، تو آپ تشریف لائیں۔ شروع سے بیٹیاں باپوں کی مدد کرتی آ گئی، بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں، اور تم بیٹوں کو جو بیٹوں پہ ناز کرتے ہو یہ کل بڑا ہو کے تمہیں چھتر مارتا ہے۔ جب بھی تمہارے دکھ میں شریک ہوتی ہے بیٹی شریک ہوتی ہے۔ جب بوڑھا باپ جس نے اپنی زندگی میں انگوٹھے لگا دیے کہ میری بیٹی ہے ہی نہیں صرف جائیداد کی وجہ سے،
بیٹی کو جداد نہ دینے کی وجہ سے جب بوڑھا باپ بیمار ہو جاتا ہے بچوں کو گھیر آتی ہے، بیٹی اپنا سسرال چھوڑ کے آ جاتی ہے، اپنے بچے چھوڑ کے آ جاتی ہے کہ میرا ابا بیمار ہے۔ بیٹی کا رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائی، حضور کے قدموں سے اوجڑی اٹھائی، حضور کے قدموں سے اوجڑی صاف کی، اور آقا علیہ السلام نے سمجھا اللہم علیکہ بقریش، اللہ قریش کا بدلہ تیرے ذمہ ہے، قریش کا بدلہ تیرے ذمہ ہے۔ جہاں پہ حضور نے دعا فرمائی وہاں پہ حکمتیں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ ظلم کے بدلے میں دعا دیتا رہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے حضور نے بعض معاملات میں دعا فرمائی ہے طیب کے موقع پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی لوگوں پہ ہم ظلم بھی کرتے رہے پھر ان کو آگے صبر و تحمل کے درس دینے شروع کر دیں۔ ان کو نہیں پتا صبر و تحمل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را کو دین کی حقیقت کو سمجھے، دین کے نور کو سمجھے۔ پھر یہ محاصرہ ختم ہوا، پھر مسلمانوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں نے آزادانہ زندگی گزارنی شروع۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ سارا منظر سوچنا، رات کو 10 منٹ اپنے آپ کو دیا کرو۔ فیس بک پہ وقت ضائع کرنے والوں، چیٹنگ پہ وقت ضائع کرنے والوں، میسیج پہ وقت ضائع کرنے والوں، کبھی رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ دیا کرو کہ میرے نبی نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، مسجدوں میں گرمیوں سردیوں کی سہولتیں ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تھوڑے دن گھر میں تندرستی آ جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، ہمارے گھر سے رزق ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے تو 3 سال ایسی دعا نہیں کی۔ میرے نبی نے صبر و استقامت کی داستان رقم کی ہے۔ میرے نبی کے خاندان نے صبر و استقامت کی داستان رقم کی۔ اس لیے جو آپ اعتکاف میں ہیں یا جو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان شریف کے بعد آپ کی زندگی میں ایک دین کا نور نظر آنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ یہ بندہ 10 دن مسجد میں جو لیکچر سنتا رہا ہے، جو گفتگو سنتا رہا ہے، اس کے من سے محمد کا نور نظر آ رہا ہے، اس کے کردار سے محمد کا نور نظر آ رہا ہے۔ بندہ 10 دن بیٹھے اور چلے گئے، پھر وہی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، نمازیں ترک کر دی، صبر و استقامت ترک کر دیے، زبان میں شکوے شکایت لے آئے، پھر سمجھ لینا کہ ہم 10 دن مسجد میں گئے تھے، ہمارا جسم گیا تھا، ہمارا دل نہیں گیا تھا، ہماری روح نہیں گئی تھی۔ اس لیے بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں صبر و استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔